ثقافت ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے ہم نے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ اپلوڈ کی تھی۔ آپ نے الحمدللہ اس کو پسند بھی کیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے روزے صحیح بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم نے تقریباً 15 چیزوں کی لسٹ تیار کی ہے۔ دیکھو، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں، جیسے کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا، یہ ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہماری توجہ نہیں جاتی، ہمیں معلومات نہیں ہوتی، تو سوچا کہ آج ایسی 15 چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، روزہ فرض ہے، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز تو ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے لسٹ میں لی ہے ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ناک میں اگر نسل اسپرے ہوتا ہے یا ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے ناک کھولنے کے لیے، یا کسی درد کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی ایسی چیز جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی لیکن اس کو کوئی کھا لے، جیسے کنکر ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، کاغذ ہے، اس کو لیا کسی نے اور نگل گیا، ناخن کسی نے توڑا اپنے دانت سے اور اس کو نگل گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، بیوی کے ساتھ لیٹا تھا، سحری کے بعد، فجر کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹا، بیوی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا کچھ اس طریقے سے کہ اس میں منی خارج ہو گئی، انزال ہو گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ غلط فہمی میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی 1-2 بوند چکٹا پانی نکلتا ہے، چکنا پانی 1-2 بوند، تو اس کو مزی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے اس لیے تھوڑا اوپنلی سمجھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، نہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں اور ہلکا سا اس طریقے سے 1-2 بوند اگر پانی نکل جاوے چکنا، تو اس سے اس چپچپے پانی کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر انزال ہو گیا، منی نکل گئی جس کو کہیں گے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بہرحال بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ نمبر 4، اگر روزے کی حالت میں کسی نے مشت زنی کی، ماسٹربیشن کیا روزے کی حالت میں، تو یہ گناہ ہے، روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، ہر حال میں یہ گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، لوبان، اگربتی وغیرہ ایسی چیزیں جس میں دھواں آتا ہے، اگر کسی نے بالقصد اس دھوئیں کو اپنے ناک میں داخل کیا، بالقصد، ایک تو ہوتا ہے دھواں آیا چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اپنے ارادے سے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ دھواں حلق کے راستے سے ہوتے ہوئے پیٹ میں اور پھیپھڑوں میں چلا گیا تو۔ نمبر 6، کلی کر رہا تھا یا غسل کر رہا تھا، وضو بناتے وقت غرارہ کرنے میں، کلی کرنے میں حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کلی کرنے میں، خاص طور سے غسل کرتے وقت اگر کلی کریں تو اس وقت دھیان رکھیں، بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ حلق میں پانی نہ جاوے۔ روزہ اگر یاد ہے اور روزہ یاد ہونے کی حالت میں حلق میں پانی چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ یاد نہیں ہے تو یاد نہیں ہونے کی صورت میں تو کتنا ہی آپ بھول میں کھا پی لیں، حلق میں پانی چلا جاوے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر تو شریعت نے معاف کیا ہے۔ نمبر 7، نکسیر پھوٹی، ہمارے ناک میں سے خون نکلا، دانت میں سے، مسوڑوں میں سے خون نکلا، اور وہ خون اگر باہر گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے صاف کر لیا، دھو لیا، لیکن اگر حلق کے راستے سے وہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو یہ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ بہت معمولی مقدار ہے ایسی کہ ہم نے تھوکا تو معمولی خون تھا، تھوک غالب تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر برابر ہے یا خون غالب ہے، زیادہ مقدار میں نکلا ہے، تو پھر ہمارا وہ خون کا پیٹ میں جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، روزے میں انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے دمے کے، استھمے کے مریض ہوتے ہیں، ان کو انہیلر لگتا ہے، تو چونکہ انہیلر میں دوا ہوتی ہے، باریک باریک اس کے ذرات انہیلر کی وجہ سے وہ انسان کے معدے میں جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیلر استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہو جس کو مسلسل یہ بیماری لگی ہے تو علماء ان کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں، انہیلر بھی استعمال کریں، اور بعد میں جب بیماری اچھی ہو جاوے تو اتنے روزوں کی قضا کر لیں، اور اگر لائف ٹائم اگر یہ بیماری ہے تو احتیاطاً اپنے روزوں کو وہ فدیہ دے دیں، علماء نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں انیما استعمال کرنا، کبھی کبھی نیچے پاخانے کے راستے سے دوا پہنچائی جاتی ہے پیٹ میں، تو اگر نیچے کے راستے سے پیٹ میں دوا پہنچائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10،
عورت کو کوئی تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر کو اس نے چیک اپ کرایا اور لیڈی ڈاکٹر نے کوئی دوا ایسی دی جو شرمگاہ کے اندر رکھنے کی کوئی گولی یا کوئی دوائی دی، تو عورت اگر شرمگاہ کے اندرونی حصے میں اگر وہ دوا اور ٹیبلٹ رکھتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، اگر کسی عورت نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں اس کو ناپاکی شروع ہو گئی، حیض کا خون شروع ہو گیا، یا کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا اور بچہ پیدا ہوتے ہی ناپاکی کا خون شروع ہو گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید احکامات روزہ ٹوٹنے کے بارے میں، ماہواری کی وجہ سے کیا ہے، اس کے بارے میں مستقل ایک ویڈیو موجود ہے ہمارا، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں۔ نمبر 12، بھول کر کسی نے کچھ کھایا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے حساب سے یہ سمجھا کہ اب تو میں نے کھا لیا ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ سوچ کر کھا پی لیا اس نے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھایا تو وہ تو معاف ہے، لیکن بھول کر کھانے پینے کے بعد مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر جان بوجھ کر اگر کچھ کھایا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں وکس کی یا گرم پانی کی بھانپ اگر کوئی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں بھانپ لینے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 14، دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹک گئی تھی سحری میں، کوئی بھی گوشت کھایا تھا یا کوئی چیز کھائی تھی، اور بعد میں روزے کی حالت میں اس نے دانت میں کچھ کاڑی سے یا کسی چیز کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے دیکھا، وہ چیز آئی، دیکھا اس نے کہ بھئی ہاں دانتوں میں کچھ رہ گیا تھا اور اس کو پھر کھا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانتوں کے اندر معمولی چیز ہوتی، چنے کے دانے سے کم، تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم نے اس کو ذکر کیا ہے روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے درمیان۔ لیکن اگر ہاتھ میں نکال کے بعد میں کھایا ہے تو معمولی چیز بھی ہوگی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 15، بیڑی، سگریٹ، حقہ، یہ چیزیں، تمباکو، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیڑی پینے کا کوئی عادی ہے، سگریٹ پینے کا عادی ہے، اس کو پینے سے لذت آتی ہے تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی نے ایسے نے جس کو بیڑی پینے کی عادت نہیں ہے، اس نے بیڑی پی تو اس سے اس کو لذت تو نہیں ملی، اس کو تو ہو سکتا ہے اس کو تیزی کی وجہ سے تکلیف ہو جاوے، تو ایسے شخص کے لیے صرف روزہ قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو لذت نہیں ملی۔ ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں اگر کسی کو پیش آ جائیں، یہ چیزیں، اس میں صرف جو ناپاکی شروع ہو، اس کے سوا جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے تو روزے کے اور رمضان کے احترام میں اس کو روزے داروں جیسا رہنا ضروری ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ اب اس کے لیے سب کھانا پینا الاؤ ہو گیا، صرف ناپاکی والی عورت کے لیے کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو روزے جیسا رہنا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھیں، آزاد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، مسائل کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔